جیسے میں نے پہلے کہا کہ ٹرین پاکستان میں جب گورا آیا، انگریز آیا، تو 1857 کی جنگ آزادی جیتنے کے بعد مختلف محکموں کی بنیاد رکھی گئی، جس میں قانون سازی تھی، آبپاشی تھی، سڑکیں تھیں، زراعت تھی. وہاں ریلوے کا آغاز بھی ہوا اور 1861 میں کہیں ریلوے شروع ہوئی اور وہاں پہلی ٹرین جو ہے کراچی سے کوٹری کے لیے چلی. بالکل. اور پھر آہستہ آہستہ یہ 47 تک بڑھتی گئی. لیکن انفارچونیٹلی 47 کے بعد وہ ریلوے ٹریک اور ٹرین سکڑتی گئی اور وہ منافع بخش ادارہ نقصان کا باعث بن گیا اور اس وقت وہ ایک بہت بڑا بوجھ ہے. وہاں پہ آپ دیکھیں کہ ہر سال حکومت کوششیں کرتی ہے، کبھی آؤٹ سورس کرتی ہے، کبھی چائنا سے ایگریمنٹ کرتی ہے، لیکن میرا خیال ہے ابھی تک کوئی بہتری کی صورتحال نہیں ہوئی. لیکن امید واسق ہے کہ شاید اگر یہ کوششیں جاری رہیں تو ریلوے ایک منافع بخش ادارہ بن جائے گا. اور میرا آپ سے پہلا سوال یہ ہے کہ جو ریلوے ہے اس وقت پاکستان میں اس کی ناکامی کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، آپ نے بڑے دلچسپ سوالات کیے ہیں جی. اس میں یہ جی کہ میرے نزدیک تو بنیادی جو وجہ ہے نا پاکستان ریلوے کی، مطلب یہ پاکستان ریلوے جو کوئی ٹرانسپورٹ کا محکمہ تو نہیں ہے، یہ ایک بہت بڑا محکمہ ہے جو کہ 11,000 کلومیٹر سے زائد میں پھیلا ہوا تھا. جب پاکستان بنا تو جب ہمیں جو ٹکڑا ملا ریلوے کا وہ 11,000 سے کچھ کلومیٹر زیادہ تھا، جو کہ سکڑ کے اب تقریباً 7,000 کلومیٹر رہ گئی ہے. یعنی 4,000 ہم نے خود کم کر دیا. جی ہم نے خود کم کیا. ٹھیک. اس میں یہ ہے کہ 1973 تک پاکستان ریلوے پروفٹ میں تھا. 1973 تک ریلوے کا بجٹ بھی الگ آیا کرتا تھا اور ہم اپنے بجٹ میں سے حکومت پاکستان کو پیسے دیا کرتے تھے. ہمارا جس طرح وفاق کا بجٹ آتا ہے یا صوبوں کا بجٹ آتا ہے، اس طرح ریلوے کا بجٹ الگ آتا تھا. 1973 کے بعد ریلوے ڈی ریل ہو گئی ہے. ریلوے کے اندر اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ آ گیا، ریلوے کے اندر یہ جو ہے نا جی پولیس کا ڈپارٹمنٹ آ گیا. پہلے واچ اینڈ وارڈ ہوا کرتا تھا، مختلف ادارے. ریلوے اٹانومس ادارہ تھا پہلے، کہہ سکتے ہیں کہ تقریباً اٹانومس ادارہ تھا، جو کہ اب نہیں ہے. اور پھر یہ دیکھیں جی ادارے ہمیشہ چلا کرتے ہیں حکومت کی توجہ کے اوپر. لیکن آج اس حکومت کی توجہ میٹرو ہے تو چل رہی ہے میٹرو، اس کو سبسڈائز بھی کیا ہوا ہے. آپ موٹر وے کو دیکھ لیں، حکومت کی توجہ موٹر وے ہے تو موٹر وے پورے ملک کا طول ہے اس میں پھیل گیا. آج آپ دیکھیں کہ آپ این ایچ او کو سالانہ تقریباً 400-500 ارب روپے کی گرانٹ دیتے ہیں تو بہترین ان کے روڈز بھی چل رہے ہیں. اسی طرح آپ دیکھیں کہ ایک حکومت نے طے کیا کہ ہم نے بے نظیر انکم سپورٹ کے اندر ہر سال بڑھا رہے ہیں اور آج بھی 500-600 ارب ہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں. لیکن اگر یہ 500-600 ارب بے نظیر کے نام پر یا بھٹو صاحب کے نام پر یا ان کی والدہ محترمہ کے نام پر فیکٹریاں لگا دی جائیں تو اس ملک کے لوگوں کو روزگار بھی ملے گا. اس کے برعکس پاکستان ریلوے جو کہ ایک وحدت کی علامت ہے. اچھا، ریلوے میں اس وقت حکومت کوئی گرانٹ نہیں دے رہی؟ میں بتاتا ہوں. پاکستان ریلوے وحدت کی علامت ہے، چاروں صوبوں کی خوبصورت زنجیر ہے اور واقعی ٹرین کا سفر آج بھی سحر میں مبتلا کر دیتا ہے انسان کو. اس کی آواز، جی اس کی سٹی. اور ٹرین کے ایک ڈبے میں جب آپ بیٹھتے ہیں آپ کو اپنے ملک کے چاروں صوبوں کی ثقافت نظر آتی ہے. اور ٹرین کا اس لیے گرین کلر ہے جو کہ پاکستان کی سلامتی، پاکستان کی علامت کا نشان، قومی رنگ، جھنڈے کا رنگ بھی ہے. جی. لیکن اس کے برعکس ہوتا یہ ہے کہ ہم ریلوے کے اندر بے شمار چیزوں کو سبسڈائز کرتے ہیں. ٹھیک. ہم صحافی حضرات کو 80% ڈسکاؤنٹ دیتے ہیں، ہم فورسز کو تقریباً 90% ڈسکاؤنٹ دیتے ہیں. اسی طرح بلائنڈز کو ٹوٹل فری دیتے ہیں. 70 سال سے زیادہ جو عمر کے لوگ ہیں ان کو بالکل فری ٹریول کراتے ہیں. نرسز کو کرواتے ہیں. ملک کے جتنے جو ہیں سپورٹس مین ان کو 80% ڈسکاؤنٹ دیتے ہیں. اب دیکھیں اگر پاکستان ریلوے کمرشل ادارہ ہے تو پھر ہم سبسڈائز کیوں کرتے ہیں؟ ٹھیک. آپ نے نہیں کبھی سنا ہوگا، آپ ماشاءاللہ مسجد میں جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، کہ کسی مسجد کا بل وابڈا نے معاف کیا ہو یا دادا صاحب کی مسجد کا بل نہ آتا ہو. وہ پورا بل لیتے ہیں، حتیٰ کہ جو قبرستان میں میٹر لگے ہوئے ہیں وابڈا کے وہاں پر بھی وہ بجلی کا بل جو ہے نا وہ بھی کاٹتے ہیں 100 روپے. مردے تو نہیں رات کو آ کے دیکھتے نا. ایک تھاٹ ہے، یہ طے کرنا پڑے گا ہماری حکومت کو کہ یہ پاکستان ریلوے کمرشل ادارہ ہے، دفاعی ادارہ ہے، فلاحی ادارہ ہے، کیا ہے. پھر اس کے بعد یہ ادارہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو سکتا ہے. حکومت اس کے اندر فنڈنگ کرے. میں کہتا ہوں اگر حکومت اس کے اندر جس طرح اورنج ٹرین میں پیسہ ڈال رہی ہے یا موٹر وے کو دے رہی ہے، ہائی وے پہ دے رہی ہے،
تو دیکھیں نا ہم نے تو میرا شیخ صاحب سوال یہ تھا کہ کیا حکومت آپ کو گرانٹ دے رہی ہے یا نہیں دے رہی؟ تقریباً ہمیں دیتی ہے 40 ارب کی گرانٹ، ٹھیک ہے، وہ جو کہ نا کافی ہے نا، جو کہ ہم نے تو ٹریک کی مینٹیننس. میری گزارش یہ ہے کہ آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ ریلوے قومی حفاظت کا ادارہ ہے جی، اور اس میں آپ نے یہ نشاندہی بھی کی کہ لوگوں کو ڈسکاؤنٹ دیا جا رہا ہے جی. اب میرا سوال یہ ہے کہ ڈسکاؤنٹ اگر دینے کے باوجود بھی جو ریلوے کی تباہی کی 3 وجوہات ہیں وہ آپ نے بیان نہیں کی. نمبر 1 اوور سٹافنگ، جو سیاسی حکومتیں آتی رہیں لوگ بھرتی کرتی رہیں. نمبر 2 آپ نے ایک بات بھول گئے کہ کرپشن، یعنی اس ادارے کے تمام وزراء جو آج تک آئے میجورٹی ان کے بارے میں شدید تحفظات تھے. اس کے علاوہ جو وہاں افسران رہے ان کے بارے میں بھی بہت سی کہانیاں سامنے آئیں. تو اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیں میں آپ کو بات بتاؤں، باہر بیٹھ کے الزام تراشی کرنا انتہائی آسان کام ہوتا ہے. میں ایک ذمہ دار آدمی، میں بتا رہا ہوں، میں ایک ذمہ دار آدمی ہوں، خام خواہ کسی پر الزام نہیں لگاؤں گا. یہ دیکھیں کہ ایک دور کے اندر ریلوے، جب بلور صاحب کی گورنمنٹ تھی، بلور صاحب وزیر تھے، زرداری صاحب ہمارے پریزیڈنٹ تھے، تو اس ٹائم ریلوے کے جنرل مینیجر کو اریسٹ کیا گیا کرپشن کی بنیاد پر، لیکن اسی نیب نے بالکل انوسینٹ قرار دیا ٹھیک کہ ان کے اوپر کوئی کرپشن کی بات نہیں. بات یہ جو ہے نا جی، ہم نے ہمارا جو ٹریک آج بھی ہے نا، جتنا ہمارے پاس وسائل ہوتے ہیں اس کی مینٹیننس بھی ہم نے خود کرنی ہوتی ہے. لوکوموٹیو کی مینٹیننس بھی ہم نے کرنی ہوتی ہے، کوچز کی مینٹیننس بھی ہم نے کرنی ہوتی ہے. اور پھر نیب جو موجود ہے، ایف آئی اے موجود ہے، جو کرپشن کرتا ہے اسے پکڑے، یہ تو ان کا کام ہے نا. میں نے تو، آپ نے تو ایک لیگل بات کی، بالکل صحیح ہے. میں نے تو ایز اے انسائڈر آپ سے پوچھا کہ کیا وہاں پہ کرپشن نہیں ہے؟ کرپشن سے پاک ضرور ہوگی، لیکیج ہوگی، ڈیفینیٹ ہوگی. دوسرا بھی یہ ہے کہ اوور سٹافنگ ہے؟ نہیں، قطعا نہیں. جو 7000 کلومیٹر ریلوے کے لیے سٹاف ریکوائرڈ ہے، جی جی، انٹرنیشنل قوانین کے مطابق اتنا ہی ہے یا زیادہ؟ اس سے بہت کم ہے، کم ہے، بہت زیادہ کم. اس کے بعد وجود نقصان کی ہو رہا ہے. جی، اس کے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اگر اس دفعہ ہمارا ٹارگٹ گورنمنٹ آف پاکستان نے دیا ہے ہمیں 1 خرب 9 ارب، ٹھیک ہے، کہ جی یہ ارننگ ریلوے نے کرنی ہے، ہم وہ ارننگ کر لیں گے. لیکن دیکھیں اس کے اندر جو ہمارا فیول ہے نا، صرف فیول ہی وہی 40 ارب کا لگ جاتا ہے. ٹھیک ہے، 40 ارب روپے کی ہم تنخواہیں دیتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ٹریک کی مینٹیننس بھی ہم نے کرنی ہے، لوکوموٹیو بھی ہم نے خود پرچیز کرنے ہیں. ہمیں تو جو لوکوموٹیو خریدتے ہیں نا اس کے اوپر بھی ایف بی آر ہمیں ٹیکس نہیں دیتا فری. ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں ہیں. ایک عام آدمی تاثر باہر بیٹھا ہوا لیتا ہے نا جی، وہ بسیں جی فیصل موور 1 تھی، آج 10 ہو گئی ہیں اس کی. ٹرین کا ٹریک کی مینٹیننس، ٹرین کے اپنے ایکسپینڈیچر بہت زیادہ ہے. جی بالکل آپ نے صحیح کہا. میں یہی گزارش کر رہا ہوں کہ اب آپ نے جو کہا کہ جی ٹرین کے اخراجات بہت زیادہ ہیں، جی بالکل، وہ ممالک جہاں ٹرین نہیں تھی، جس میں سعودی عرب ہے، یو اے ای ہے، اور ایسے ممالک جنہوں نے گزشتہ چند سالوں میں ٹرین ڈیولپ کی جی جی اور بہترین رن کر رہے ہیں. تو آپ کے خیال میں اب ریلوے کو چلانے کے لیے، بچانے کے لیے حکومت کو گرانٹس ہی دینی ہوں گی؟ نہیں، میں آپ کو دینی ہوگی، کیا کرنا ہوگا؟ دیکھیں میں بتاؤں، ایک اچھا دور تھا 2013 میں جو خواجہ سعد رفیق صاحب نے ٹیک اوور کیا تھا ریلوے کو. جب سے ہم سن رہے ہیں ML1 آ رہا ہے. ہاں جی، 2013 سے شور ہے اس ملک کے اندر ML1، آج تک تو ML1 نہیں آیا. ٹھیک ہے. اچھا، اب اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے خود ہی جواب دینا. اس کی ذمہ داری یہ کہ آج تک انہوں نے ایک شو ڈالا ہوا ہے، چائنا کے ساتھ ایگریمنٹ نہیں ہوا. نہیں، ابھی چائنا پچھلے آپ دیکھیں 8-10 سال سے جی جی 3-4 دفعہ یہ خبر بھی آئی، بتایا بھی گیا کہ ML1 پہلے مرحلے پہ مکمل ہوگا. لیکن چائنیز کا کنسرن یہ ہے کہ ML1 بنانے کے لیے جو ان کی شرائط ہیں، جس میں سیکیورٹی بھی شامل ہے، جی جی وہ پوری کریں. دیکھیں سیکورٹی کے تو آپ کے سامنے اس ملک کے اندر حالات ہیں، اللہ معاف فرمائے، جو آئے دن کہیں نہ کہیں حادثات ہو جاتے ہیں. ظاہر ہے وہ سیکورٹی ہم تو پرووائڈ نہیں کر سکتے نا، ریلوے کر سکتی ہے. یہ تو گورنمنٹ آف پاکستان کا کام ہے. آپ نے کہا جی کہ باہر کے ملکوں کے اندر بڑا شاندار، میں ٹریول کر کے آیا ہوں سعودی عرب کے اندر بھی. آپ باہر چکر لگا کے آئے ہیں؟ 300 کلومیٹر وہاں سپیڈ ہے. ہاں جی بالکل. جدہ مدینہ میں گیا ہوں تو 1 گھنٹہ 40 منٹ میں گئے ہیں. انہوں نے بہترین ٹریک بچھایا، وسائل ان کے پاس اتنے ہیں کہ ان کو خود، ظاہر ہے ہم تو ان سے مانگتے ہیں نا، ہر وقت ہی مانگتے رہتے ہیں. تو ان کا اور ہمارا کیا کمپیریزن ہونا. ہمارے پاس تو جو ہے ہم اسی کو ٹھیک نہیں کر سکتے، اور ریلوے کی کوئی میجر سرجری کی ضرورت بھی ہے. اچھا، ایک اور بات میں آپ کے لیے میں لے آؤں کہ سعودی عربیہ اور یو اے ای میں جو ریلوے بنی ہے، جی اس میں بڑے بڑے کانٹریکٹر، انجینئر پاکستانی تھے. جو سب سے پہلی ٹرین چلی تھی نا جی، وہ تو پاکستان ریلوے کے ریل کوپ ادارے نے بنائی، اس میں تو نو ڈاؤٹ.
اب جو باقی ریلوے بن رہی ہے ان کی، وہاں پر ہمارے ریلوے کے افسر بھی گئے ہیں، ریلوے کے سروس ملازم بھی گئے ہیں، ریٹائرڈ ملازمین بھی گئے ہیں، انہوں نے بڑا شاندار وہاں پر نو ڈاؤٹ بڑا اچھا ٹریک بنایا ہے، تو ان کی بڑی اچھی چل رہی ہے۔ اپنا انور صاحب، میں ایک اور بات آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ میں کافی عرصہ پہلے، میرے والد صاحب بہاول نگر میں تعینات تھے، تو 20 سال 25 سال پہلے میں وہاں گیا تو ریلوے اسٹیشن کے ساتھ بہت بڑے بڑے لوازمات تھے، تو میں نے جب معلوم کیا تو معلوم ہوا کہ پارٹیشن سے پہلے جو جنکشن تھے، یعنی بہاول نگر جنکشن تھا، وہ پاکستان بننے کے بعد سرحدی علاقہ ہو گیا جی، اور وہ اس کی اہمیت ختم ہو گئی، وہاں سروسز ختم ہو گئیں، اور اسی طرح تمام سرحدی علاقوں میں جو ہمارے اسٹیشنز تھے، جنکشنز تھے، وہ برباد ہو گئے۔ جی جی، اور اس کے بعد پھر ہم نے جیسے چھوٹی گیج بڑی گیج میں کئی لائنز بند کر دیں جی جی، جو شاید پروفیٹیبل نہیں تھیں۔ تو میری رائے یہ ہے، جس پہ آپ روشن ڈالیں گے، کہ ہمیں کیا مختلف چھوٹے چھوٹے ٹریک جو ہیں وہ پرائیویٹائز کر دینے چاہیے؟ دیکھیں ٹریک چلنے چاہیے اور ضروری ہے، میں بتاؤں حکومت کیوں نہیں چلاتی تھی، ریلوے کیوں نہیں چلاتی، ان کو کیا تکلیف ہے؟ چاہیے نا، وہ نہیں ہے، نہیں لائے نا۔ دیکھیں ہم اس کے حق میں ہیں، پاکستان ریلوے میں ایم ایل، یہ جو آپ نے بات کی ہے بڑی اچھی بات ہے انویسٹرز کی۔ ہم کہتے ہیں کہ دیکھیں جی، انویسٹر کو پاکستان میں بلائیں، وہ اپنے لوکوموٹیو لے کر آئے۔ ہم کہتے ہیں اوپن ایکسیس پالیسی اپنائی جائے، وہ اپنے لوکوموٹیو لائیں، اپنے کوچز لے کے آئیں، یہاں پر چلائیں، جیسے ایئرپورٹ کے اوپر پوری دنیا سے جہاز آتے ہیں، وہاں پر وہ فیول لیتے ہیں، ٹیکس پے کرتے ہیں، چلے جاتے ہیں، مالک ہے اور مالک۔ اسی طرح ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے،